آج 14ویں عالمی اردو کانفرنس کا دوسرا روز ہے اور دوسرے روز کے بھی یہ دوسرے سیشنز کا آغاز ہو چکا ہے کہ تقدیسی ادب کی بر صغیر میں تقدیسی ادب کی جو صورتحال ہے اور پاکستان بننے کے بعد جو اس کی جو صورتحال رہی ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میں اپنے مہمانان گرامی کو اسٹیج پہ تشریف لانے کی دعوت دوں گا۔ پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں، ہمارے معزز مہمان ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب، ہم سب کی پیاری ڈاکٹر عالیہ امام، میں آپ کو میں لے لوں۔ آپ کا تعارف میں کیا کراؤں ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ کا کہ یہ ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں، ان کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے۔ تقی عبدی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی تشریف لائیں، آپ کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، اور جوش صاحب کے اوپر، فیض صاحب کے اوپر، امجد اسلام امجد صاحب کے اوپر، اور ابھی کچھ عرصے پہلے فراق صاحب پر آپ نے کلیات مرتب کی ہے، جناب تقی عبدی صاحب۔ طارق ہاشمی صاحب ہمارے مہمان ہیں فیصل آباد سے، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے آپ ادیب ہیں، دانشور، نقاد، شاعر، پہلی مرتبہ ہماری کانفرنس میں تشریف لا رہے ہیں سر، آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ فراست بھائی اس سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں، جناب فراست رضوی صاحب، آپ تو چونکہ خود ہوا بہار کی ہیں اس لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ رضوان حسین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ رضوان حسین صاحب سلام تکافل کے سی ای او ہیں اور ہمارے ساتھ آج کے اس سیشن میں شریک رہیں گے۔ عزیز حسن صاحب تھوڑی دیر میں تشریف لانے والے ہیں، وہ چونکہ راستے میں نماز کی وجہ سے کہیں رک گئے تھے تو اس لیے تھوڑی دیر میں عزیز حسن صاحب تشریف لائیں گے، تو اس کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام کا باقاعدہ ہم پروگرام کا آغاز تو کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں آپ سب کو اور بتاتا چلوں کہ یہ سارا پروگرام جو ہے وہ لائیو ہے اور پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، جہاں جہاں پہ بھی لوگ اس کو دیکھنا چاہیں گے وہاں اس کو دیکھ رہے ہیں اور سینکڑوں ویورز ہمارے اس پر موجود ہیں۔ اردو ادب میں تقدیسی ادب کی صورتحال، یہ دراصل ہمارا موضوع ہے، اور سب سے پہلے میں درخواست گزار ہوں، فراست بھائی اتنا اچھا بولتے ہیں اور اتنا خوبصورت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں کہ میں چاہوں گا کہ پروگرام کا آغاز ایک بڑے جمے ہوئے طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے ہو کہ حمد باری تعالیٰ کل اور آج آپ کا موضوع ہے۔ بہت شکریہ، بہت محبت۔ مجھے احمد شاہ صاحب نے یہ حکم دیا کہ میں حمد باری تعالیٰ کل اور آج کے موضوع پر جو ہے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں، اور انہوں نے 10 منٹ کا وقت مجھے عطا کیا اور اس میں ماضی اور حال سب کو جو ہے مجھے سمیٹنا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی فرمائش ہے جیسے چاول کے دانے پر کسی کو قل ہو اللہ لکھنے کے لیے کہہ دیا جائے، لیکن بہرحال میں نے ہاں پڑھی بھی جاتی ہے، مہذب عدسے سے پڑھی بھی جاتی ہے، تو میں یہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں چند افکار پریشاں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ حمد نگاری نعت نگاری کے مقابلے میں زیادہ مشکل فن ہے، کیونکہ یہاں ممدوح وہ ہے جس کی کوئی شخصیت نہیں، کوئی جسم نہیں، وہ زمان و مکان کی قید سے ماورا ہے۔ انسانی عقل و حواس اس کے حقیقی ادراک سے قاصر ہیں، وہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ الفاظ کے محدود ظرف میں اس کا ذکر سما نہیں سکتا۔ انسانی اظہار کے سارے قرینے اس کی حقیقت بیان کرنے میں مجبور و معذور ہیں۔ اس کا تصور بھی محال ہے، کیونکہ تصور اس شے کا کیا جاتا ہے جس کا انسان نے کبھی مشاہدہ کیا ہو، اور وہ خالق دو جہاں قادر مطلق تو غیب کے پردے میں مستور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ نارسائی کی اس دیوار میں اس معبود برحق کی صفات کا ایک دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اس کا صفاتی وجود ہر وقت چشم بشر کے سامنے ہے، وہ نہاں ہو کر بھی عیاں ہے۔ اس کی خلقت اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس جمال ابدتاب کی چمک سے درخشاں ہے۔ یہ شام و سحر، یہ مہر و ماہ، یہ ارض و سما، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ بادل، یہ بدلتے موسم، یہ چرند پرند، یہ اشجار و اسمار، یہ برگ و گل، ہر آن اس کے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ جدھر بھی نگاہ کیجئے اسی کا چہرہ جلوہ گر ہے۔
یہی وہ مقام تشبیہ ہے جو حمد نگاروں کا واحد تخلیقی سہارا ہے۔ اردو ادب میں حمد کی صنف نے خداوند متعال کے اسی عالم صفات سے اپنے خد و خال تشکیل دیے ہیں اور آغاز ہی سے اس اصول تشبیہ کو اپنا رہنما بنایا ہے۔ اردو کی ابتدائی غزل فارسی کی تصوف آمیز غزل کے زیر اثر پروان چڑھی، اس لیے اگر بغور دیکھا جائے تو مجاز سے حقیقت کی طرف سفر کرنے کا شعری رویہ ہمیشہ سے اس میں موجود رہا ہے، لیکن اردو شاعری کے ذخیرے میں شامل ان حصوں کو ہم حمد نہیں کہہ سکتے۔ یہ محض خدا سے عشق کی ایک جہت ہے جو حمد نگاری کی بہت سی لازمی شرائط میں سے ایک شرط ضرور ہے، لیکن اسے حمد کی کامل تعریف میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اردو ادب کی تاریخ میں حمد کا پہلا نمونہ فخر الدین نظامی کی تصنیف مثنوی قدم راؤ پدم راؤ میں ملتا ہے، جو 15ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی اور جسے پڑھنے، مرتب کرنے اور مدون کرنے کا سہرا ڈاکٹر جمیل جالبی کے سر ہے۔ اس مثنوی کا آغاز بڑے خوبصورت اور معنی خیز حمدی اشعار سے ہوا ہے۔ ان اشعار میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 27 اور سورہ کہف کی آیت نمبر 109 کے مفاہیم کو بھی نظم کیا گیا ہے۔ نظامی کہتے ہیں، اگر 7 سمندر روشنائی بن جائیں اور دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور تمام ملائکہ تیری حمد و ثنا تحریر کریں، پھر بھی تیری توحید کا بیان ادھورا رہ جائے گا۔ دبستان گجرات ہو یا سرزمین دکن میں بیجاپور اور گولکنڈہ کے شعراء، قطب شاہی عہد ہو یا عادل شاہی دور، حمدیہ شاعری ادب کے تخلیقی قافلے کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے۔ شمالی ہند میں آ کر حمدیہ شاعری کی یہ روایت اور نکھر گئی اور عقیدت میں علمیت کے نئے رنگ بھرے جانے لگے۔ 19ویں صدی کے دبستان لکھنؤ میں حمد نے مرثیے میں بھی اپنی جگہ بنا لی اور ربائی، ترجیح بند اور ترکیب بند میں بھی حمدیہ مضامین کو استحکام ملا۔ اس سے پہلے اردو مثنویوں کے ابتدائیوں میں حمدیہ اشعار کی روایت موجود تھی۔ حوالے میں اس لیے نہیں دے رہا کہ کسی بھی تاریخ ادب کی کتاب میں یہ سارے حوالے بآسانی دستیاب ہیں۔ عہد جدید تک آتے آتے حمد نے فکر کی نئی وسعتوں سے بھی اپنا رشتہ جوڑا ہے اور نئے اسالیب سے بھی آشنائی حاصل کی ہے۔ حالی کی مناجات کا سادہ اور درد انگیز انداز اور اقبال کی شاعری میں حمدیہ لہجے کا ایک نیا جلال و جمال، جدید اردو حمد کی وہ بنیادیں ہیں جنہوں نے اسے تخلیق کے نئے ڈھنگ سکھائے ہیں۔ لمحہ امروز میں جدید اردو حمد اپنی انفرادیت کے خد و خال پوری طرح واضح کر چکی ہے۔ پاک و ہند میں حمد کے موضوع پر نہ صرف رسائل شائع ہو رہے ہیں، بلکہ حمد کی تاریخ و تنقید پر بھی کتابیں تصنیف کی جا رہی ہیں۔ حمد پر تحقیقی کام بھی وقیع اور قابل ذکر مقدار میں ہو رہا ہے۔ نور احمد میرٹھی، سبی رحمانی، ڈاکٹر عزیز حسن، شفقت رضوی، طاہر سلطانی، راجہ رشید محمود اور ڈاکٹر سید یحییٰ نشید کے نام اردو حمد کی تحقیق و تنقید کے باب میں بہت نمایاں ہیں۔ طاہر سلطانی جہان حمد اور ارمغان حمد کے نام سے حمدیہ رسائل بھی شائع کرتے ہیں۔ ہر ماہ پابندی سے حمد کا طرحی مشاعرہ بھی منعقد کرتے ہیں جو کئی برسوں سے جاری ہے۔ انہوں نے حمد سے متعلق چند کتابیں بھی تالیف کی ہیں: اذان دیر، حریم نیاز میں صدائے اللہ اکبر، اردو حمد کا ارتقاء اور گلشن حمد۔ طاہر سلطانی کی یہ تالیفات غیر مسلم شعراء کے حمدیہ کلام، حمد گو خواتین کے تذکرے، حمد نگار شعراء کے انٹرویوز اور حمدیہ شعری انتخاب پر مشتمل ہیں۔ علمی اور تنقیدی معیار کی کمی اور تکرار کے عیب کے باوجود یہ کتابیں قاری کے لیے معلومات افزا ہیں۔ طاہر سلطانی فنا فی الحمد ہیں اور حمد کے فروغ کے لیے مخلصانہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سید یحییٰ نشید علم و ادب کا بڑا نام ہے۔ وہ ایک صاحب بصیرت اور گہرا تنقیدی شعور رکھنے والے ادیب ہیں۔ حمد و نعت کے موضوع پر ان کے مقالات علمیت اور ژرف نگاہی کی آئینہ دار ہوتے ہیں۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ حمد کے موضوع پر انہوں نے اردو میں پہلی تنقیدی کتاب اردو میں حمد و مناجات کے عنوان سے تحریر کی۔ حمدیہ ادب کے ذکر میں نور احمد میرٹھی کا نام ضرور لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے 2007 میں غیر مسلموں کی حمدیہ شاعری کا ایک ضخیم مجموعہ گلبانگ وحدت کے نام سے ترتیب دیا،
جس نے اردو دان طبقے کو حمد کی اہمیت اور انفرادیت کی طرف متوجہ کیا۔ ڈاکٹر عزیز احسن ایک صاحب علم و فضل قلمکار ہیں۔ نعت کے تنقید نگار کی حیثیت سے تو انہیں بڑا مقام حاصل ہے، لیکن حمد کی صنف پر بھی ان کے مضامین تفہیم و تعبیر کے نئے دریچے وا کرتے ہیں۔ ستمبر 2020 میں حمد کے موضوع پر شائع ہونے والی ان کی کتاب حمدیہ شاعری کی متنی وسعتیں بہت فکر انگیز کتاب ہے، جو مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر حمد کی تاریخ و ارتقاء کے حوالے سے بہت سے اہم مباحث کو سمیٹے ہوئے ہے۔ راجہ رشید محمود، جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، اردو حمد کے پہلے صاحب کلیات شاعر مانے جاتے ہیں۔ 2016 میں رنگ ادب کراچی نے ان کی کلیات حمد شائع کی تھی، جسے اردو دنیا کی اولین کلیات حمد ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اب میں ذکر کروں گا سبی رحمانی کا، جن کے ذکر کے بغیر پاکستان میں حمد و نعت کی ادبی تاریخ نامکمل تصور کی جائے گی۔ انہوں نے نعت کی طرح حمد کو بھی اپنی کوششوں سے ایک ادبی تحریک کی شکل دے دی ہے۔ وہ اپنے جریدے نعت رنگ کا حمد نمبر بھی شائع کر چکے ہیں، لیکن اپریل 2019 میں اکادمی بازیافت سے ان کی 640 صفحات پر مشتمل کتاب اردو حمد کی شعری روایت شائع ہوئی ہے، جس نے اردو ادب میں حمد کو ایک نیا تناظر فراہم کر دیا ہے۔ اس میں بھارت میں حمد پر ہونے والی تحقیقی و تنقیدی کام کی تفصیلات، وہاں کے اردو رسائل کے حمد و مناجات نمبر، ان کا تعارف، پاکستان میں حمد کے موضوع پر شائع ہونے والی اہم کتب اور جرائد کا جائزہ، حمد کے موضوع پر مختلف فکری زاویوں سے لکھے ہوئے تنقیدی مقالات شامل ہیں۔ کتاب میں سبی رحمانی کا لکھا ہوا ایک طویل مقدمہ حمد کی تاریخ و تنقید کے حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ چاہیں تو اس کتاب کو اردو حمد کی بوتیقہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات خصوصاً کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے حمد کی تفہیم کے لیے یجر وید، اتھر وید، سام وید یا رگ وید میں خدا کے تصور کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انجیل مقدس میں یا قدیم عہد نامے میں خدا کی مدح کس طرح کی گئی ہے، مزامیر داؤدی اور کتاب ایوب میں خداوند کی حمد و ثنا کس طرح بیان کی گئی ہے، یا جبل زیتون پر جانے سے قبل یسوع مسیح نے مدحت الہی میں کون سا گیت گایا تھا، یا وجود باری تعالیٰ کے حق میں یونانی اور اسکندریہ کے فلسفیوں کے دلائل کیا تھے، مجھے ان سے حمد فہمی کے باب میں کوئی مدد نہیں لینی ہے۔ میں ان کتابوں، ان شخصیات، ان علوم اور ان ادیان کی دل سے عزت کرتا ہوں، اور ان کی علمی اہمیت اور تاریخی صداقت کا بھی دلی طور پر معترف ہوں، لیکن میرے لیے حمد میرے ایمانیات کا حصہ ہے۔ اس لیے میں اردو حمد کی تفہیم کے لیے قرآن حکیم، احادیث مبارکہ اور اسلامی علم کلام کی طرف دیکھتا ہوں۔ کیا سورہ اخلاص، سورہ حشر، آیت الکرسی اور سورہ رحمان جیسی خدا کی لازوال تعریف و توصیف کے نمونے ہمیں کہیں اور مل سکتے ہیں؟ سچی حمد وہی ہے جو اسلام کے تصور توحید کی ترجمان ہو، جو قرآن کے تصور الہ کی مظہر ہو، جو تعلیمات محمدی کے نور سے آراستہ ہو۔ حمد ایک اسلامی ادبی صنف ہے، اس پر معذرت خانہ رویہ اختیار کرنا نہیں چاہیے اور نہ ہی اسے سیکولر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور نہ ہی مغربی ادب اور فلسفے سے اس کی گواہی لانے کی کوئی حاجت ہے۔ حمد کی صنف تو اپنی روح میں الہات کے سارے رویوں کے خلاف ہے۔ آج اردو حمد اسلام کے توحیدی تصور کی امین بن کر ادبی جمالیات کے ساتھ ارتقاء کے راستوں پر اپنا سفر طے کر رہی ہے، اور ابھی اسے بہت دور جانا ہے، مقبولیت اور کامرانی کی نئی منزلوں کی طرف۔ گمان مبر کہ بپایان رسید کار مغان، ہزار بادئی نا خوردہ در رگے طاقست۔ خدا حافظ و ناصر۔ بہت خوبصورت فراست بھائی، کیا عمدہ آپ نے مقالہ پڑھا، کیا عمدہ مضمون آپ کا ہے حمد کے حوالے سے، اور آپ نے جس طرح سے ذکر کیا، میں ایک آپ کو اطلاع کے لیے صرف یہ بات کہ اس جنوری کے مہینے کے آخر میں آرٹس کونسل کراچی طاہر سلطانی صاحب کی بزم کے تعاون سے 2 روزہ حمد و نعت کانفرنس بھی منعقد کرے گی جنوری کے آخری مہینے میں۔ ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ طارق ہاشمی صاحب پہلی مرتبہ آرٹس کونسل کی اردو کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں آپ پڑھاتے ہیں، وہاں آپ رہتے بھی ہیں، اور اسی طرح سے آپ کا تعارف ہے کہ ادیب، شاعر، نقاد، دانشور اور نعت کے حوالے سے آپ کا جو کام ہے، اس میں آپ کا موضوع ہے پون صدی میں نعت کا تخلیقی تناظر۔ پچھلے 75 سال میں آزادی کے بعد، چونکہ ہم نے یہ سارا جو سفر آج آرٹس کونسل کی 14ویں اردو کانفرنس کا شروع کیا ہے وہ پچھلے 75 سال کا سفر ہے،
تو یہ 5 صدی میں نعت کا تخلیقی تناظر. جناب طارق ہاشمی صاحب. شکریہ سر آپ کا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے یہ آج پہلی بار اس کانفرنس میں شریک ہوا ہوں. تو رئیس امروہوی مرحوم ایک بار نیلام گھر میں آئے تھے تو انہوں نے ایک مصرع پڑھا تھا کہ مجھ سا غریب شہر بھی نیلام گھر میں ہے. تو بڑی بات ہے کہ پنجاب کے ایک ضلع کی ایک نوزائیدہ یونیورسٹی کا استاد جو ہے وہ آج اتنی بڑی کانفرنس میں اتنے بڑے دانشوروں کے درمیان بیٹھا ہے اور اس سے گفتگو کا جو ہے وہ موقع دیا گیا ہے. ایک تو یہ جو سیشن ہے اس کو عنوان دیا گیا ہے تقدیسی ادب. تو جب ہم کسی چیز سے تقدیس وابستہ کرتے ہیں، اس کو مقدس بناتے ہیں، تو عموماً سماج میں ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ تنقید سے یا تنقیص سے جو ہے یہ ماورا ہے. زمانہ طالب علمی میں پکٹ ہال کا ایک مضمون پڑھا تھا جس میں اس نے ایک جملہ کہا اور وہ مجھے جیسے کہتے ہیں کہ لڑ سا گیا، اور پھر اس پر میں نے کافی دوستوں سے گفتگو کی، کچھ طعنے بھی سننے کو ملے. تو پکٹ ہال نے اس میں ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ اسلام کسی بھی چیز کو، کسی بھی وجود کو اتنا مقدس نہیں بناتا کہ وہ تنقید سے ماورا ہو جائے. تو یہ بات میرے لیے ظاہر ہے چونکہ زمانہ طالب علمی میں انسان نوجوان ہوتا ہے تو اور کچھ جذبات بھی انسان کے عروج پہ ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ایک مجھے جملہ ایسا لگا کہ اس پر کافی دوستوں سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی. تو بہرحال اسی جذبے کے تحت کہ آیا ہماری جو تنقید ہے وہ حمد اور نعت کے حوالے سے ممکن ہے یا نہیں ہے. چونکہ اب تک ایک تصور رہا کہ نعت اگر لکھی گئی ہے تو اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے، حمد اگر لکھی گئی ہے تو اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے چونکہ یہ مقدس ہیں. ہمارے بزرگ دوستوں میں ایک نام تھا جعفر بلوچ صاحب. انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بڑی دلچسپ بات کی کہ اگر آپ کو صرف خدا اور رسول سے محبت کی بنیاد پہ آپ نعت لکھتے ہیں اور صرف یہی اساس ہے تو پھر بہتر ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں. کیونکہ جب آپ حمد کہتے ہیں یا آپ نعت کہتے ہیں تو اس کے کچھ شعری تقاضے بھی ہوتے ہیں اور کچھ اس کے سماجی تقاضے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ حمد و نعت کے ذریعے وہ شعری تقاضے پورے نہیں کرتے یا وہ سماجی تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں تو پھر محبت کا اظہار تو کسی بھی قرینے سے، سلیقے سے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، نعت کا سفر شروع تو وہاں سے ہوتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اشاعت اسلام کے لیے کاوشیں اپنی شروع کیں. وہ قلمی کاوشیں بھی تھیں، وہ عملی کاوشیں بھی تھیں، وہ جہادی کاوشیں بھی تھیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے نعت کا آغاز ہوتا ہے. حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر، یہ کچھ ابتدائی نام ہیں. اچھا، جہاں بھی کوئی نعت کی بات ہوتی ہے تو حضرت حسان کا ذکر بھی آتا ہے، کعب بن زہیر کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی ہے کہ ان ہستیوں کی جو نعتیں تھیں وہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے کیا تھی. ان میں اس طرح کا جو ہم اپنی نعتوں میں ایک جمال ظاہری کا اظہار کرتے ہیں یا اس میں اپنے جو ایک دکھڑے ہم روتے ہیں، ایسی بات نہیں تھی. وہ اہل کذب و کفر جو تھے ان کی حجویات کا ایک جواب ہوتا تھا. اہل ایمان اور اہل صدق کے جو جذبات تھے ان کو مہمیز دینے کے لیے ہوتا تھا. انہیں عمل کی جانب مزید گامزن کرنے کے لیے وہ اشعار کہے جاتے تھے. تو ایک تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس عربی نعت کی بازیافت ہونی چاہیے. جہاں تک فارسی اور اردو میں نعت کی روایت کی بات ہے تو ہمارا پورا جو کلاسیکل ادب ہے، اگرچہ اس میں نعت بطور صنف شعر نہیں ملتی، لیکن کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ہے کہ جس کا دیوان، اس کی غزلیں حمدیہ اشعار سے یا نعتیہ اشعار سے نہ ہو رہی ہوں، یا میلاد نامے ہیں یا مثنویات ہیں ان میں نعتیہ اشعار جو ہے وہ کہے جاتے رہے. جس کو ہم کہتے ہیں حمد بطور صنف یا نعت بطور صنف، تو اس کا ظہور ہوتا ہے نوآبادیاتی عہد میں. اب اس کی تھوڑی سی اگر ایک نفسیاتی توجیہ تلاش کی جائے
تو ظاہر یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں کو اپنی ایک آئیڈینٹی کا اظہار کرنا تھا بڑی قوت کے ساتھ، مسلمانوں کو اپنی شناخت کا اظہار کرنا تھا بڑی شدت کے ساتھ۔ سو شاعری میں جس طرح کہ حضرت حکیم ثنائی غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدے سے وہ اشعار الگ کر لیے جو تشبیب کے ہوتے تھے، اور غزل ایک الگ صنف شاعری کے طور پر مارز وجود میں آئی، تو شعراء نے کہا کہ یہ کیا ہم صرف محض برکت کے لیے دیوان کے آغاز میں کچھ حمدیہ اشعار کہہ دیتے ہیں یا نعتیہ اشعار کہہ دیتے ہیں، ہم کیوں نہ انہیں ایک باقاعدہ ایک صنف کے طور پر اس کو ہم انٹروڈیوس کریں۔ تو نوآبادیاتی عہد میں جب ہم اپنی نعت کو دیکھتے ہیں تو اس کے دو دھارے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ایک ہمارا قومی دھارا ہے یا سماجی دھارا ہے، اور اس میں نام آتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی کے، اقبال کے اور ظفر علی خان کے۔ اس کے پیرلل ایک دوسرا دھارا ہے کہ جس میں ہمیں نام ملتے ہیں محسن کاکوروی کا، امیر مینائی کا اور احمد رضا خان بریلوی کا۔ یہ ہمیں دو الگ الگ جو ہے وہ دھارے ملتے ہیں۔ ہم جب قیام پاکستان کے بعد کی جو اردو نعت ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ جو اول ذکر شعراء ہیں، یعنی اقبال ہیں یا حالی ہیں یا ظفر علی خان ہیں، ان کا اثر قدرے کم ہے، اور جو مؤخر ذکر شعراء ہیں، امیر مینائی ہوں، محسن کاکوروی ہوں یا احمد رضا خان بریلوی ہوں، ان کا جو اثر ہے وہ زیادہ ہے۔ اب اگر قیام پاکستان کے بعد نعت کو اپنی پیشکش کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کو ہم تین الگ الگ خانوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک نعت وہ ہے جو ہمارے شعراء ایک سنجیدگی کے ساتھ تخلیق کرتے ہیں، اور وہ نعت کتاب کا حصہ بنتی ہے یا رسالے کا حصہ بنتی ہے۔ دوسری نعت وہ ہے جو باقاعدہ ایک نعت کو پڑھ کر جو ہماری مذہبی محافل ہوتی ہیں، میلاد کی محفلیں ہیں یا جو بھی ہماری مذہبی محفل ہوتی ہے اس میں نعت پڑھی جاتی ہے۔ اچھا، ایک تیسرا دھارا ہے جس کا ذکر نہیں کیا جاتا، میں نے اپنے ایک مضمون میں تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا ہے بر صغیر کی حمد و نعت میں جو ہماری فلمی صنعت ہے اس کا کردار۔ تو ہماری فلموں میں بھی بہت اچھی نعتیں جو ہے وہ پڑھی گئی ہیں، بلکہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت ساری نعتیں جو کہ اب مذہبی محافل میں ہمارے جو بڑے جید نعت خواں ہیں وہ پڑھتے ہیں، ان کو پہل کسی فلمی گلوکار یا فلمی گلوکارہ نے پڑھا۔ اس میں ہم محمد رفیع کا نام لے سکتے ہیں، اس میں ہم شمشاد بیگم کا نام لے سکتے ہیں، اس میں ہم لتا منگیشکر کا نام لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا کچھ سماج ایسا ہے کہ ہم اس کلچر سے وابستہ لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے، لہٰذا ہم ان کی نعت کا یا ان کی حمد کا جو ذکر ہے وہ بھی کرنا مناسب نہیں جانتے۔ حالانکہ اس میں بہت سارے نام ہیں، مثلاً کملا جھریا ایک بہت اچھی سنگر تھی، اس کی 3-4 نعتیں یوٹیوب پہ دستیاب ہیں۔ امیر بھائی کرناٹکی ایک نام ہے، اس کی بڑی اچھی نعتیں جو ہے وہ بھی یوٹیوب پہ دستیاب ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ معاشرے میں، سماج میں اپنی اثر پذیری کے لحاظ سے جس نعت نے بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی، یہ وہ نعت ہے جو مذہبی محافل میں پڑھی جاتی ہے۔ جو ہمارے سنجیدہ نعت لکھی گئی ہے اس کا ذکر جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ تنقیدی مضامین میں ہو جاتا ہے یا اس طرح کے سیمیناروں میں ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، میں قیام پاکستان کے بعد جو نعت کا سفر ہے اس میں بجائے اس کے کہ میں شعراء کے نام لوں یا میں ان کی نعتوں کے اوصاف کا ذکر کروں، مجموعی طور پر 3-4 باتیں ہیں، بلکہ بنیادی طور پر وہ سوالات ہیں، وہ میرے رگ و پے میں دوڑتے رہتے ہیں۔ تو ان سوالات کی روشنی میں میں نے متفرق اور متنوع قسم کے مضامین لکھے ہیں۔ تو ان میں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، میں وہ 3-4 سوال جو ہے وہ یہاں فورم پر رکھنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ہم آئندہ بھی ان پر گفتگو کرتے رہیں اور ان کے بارے میں ہم کوئی جواب تلاش کر سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا یہ نعت خوانوں سے سوال رہتا ہے کہ کیا وہ اپنی نعت میں جس عظمت کا ذکر کرتے ہیں، کیا وہ رسول کی عظمت کا پوری طرح ادراک رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اقبال کا ایک مصرع ہے کہ شعر ہے شکوہ جواب شکوہ کا کہ خوگرے پیکرے محسوس تھے انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر۔ اب انسان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جب تک کوئی چیز دیکھی نہ ہو اس کو وہ خدا یا رسول اس طرح یعنی قلبی طور پر وہ تسلیم کرنے میں تھوڑی سی اسے ایک وہ ہوتی ہے، اندر سے ایک ممانعت ہوتی ہے۔ شاید بت پرستی کی ایک بڑی وجہ یہی بھی اقبال نے تلاش کی
کہ چونکہ وہ پیکر محسوس ہے وہ نظر آتا ہے، اور خدا جو حقیقی خدا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اب جو عظمت کا مسئلہ ہے وہ ہمارے سماج میں جن لوگوں کو ہم نے عظیم سمجھ لیا ہے، وہ عہد ملوکیت سے لے کر اب تک، یعنی میں کبھی کبھی ایک میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب میں قرآن کے اندر اوصاف رسول دیکھتا ہوں تو ان میں رسول کا ذکر بطور معلم آتا ہے، بطور رہبر و رہنما آتا ہے، بطور رحمت دو عالم آتا ہے، بطور رحمت العالمین آتا ہے۔ اس کی نسبت جب میں نعت کو دیکھتا ہوں تو اس میں سلطان کا لفظ آتا ہے، اس میں بادشاہ کا لفظ آتا ہے، اس میں آقا کا لفظ آتا ہے۔ تو اب یہ سوال یہ ہے کہ ہماری نعت میں اور قرآن کے تصور نعت میں یہ بود کہاں سے آیا؟ ہمارے نعت خواں جو ہے وہ اس تصور عظمت کی طرف کیوں نہیں جاتے کہ جو قرآن نے بیان کیا ہے؟ تو ہم قرآن سے تو ہٹ کے نہیں اوصاف رسول بیان کر سکتے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں عظمت کا تصور یہی ہے کہ بادشاہ عظیم ہوتا ہے، جی آقا عظیم ہوتا ہے، وہ جس نے، یا ہم تعلیمی اداروں میں ہیں تو ہمارا وائس چانسلر عظیم ہوتا ہے، تو عظمت کا تصور ہمارے ذہنوں میں یہی ہے۔ جی تو وہ جو آپ دیکھیے، چلے میں یہاں مثال دے دیتا ہوں اقبال کی۔ اقبال جب یہ فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، تو کیا عظمت کا یہ تصور ہماری نعت کی روایت میں آ سکا ہے یا نہیں آ سکا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نعت میں جو تصور جمال ہے وہ کیا ہے۔ تو سوری ٹو سے وہ جو ہماری غزل میں محبوب کا تصور ہے اس کے اثرات بھی ہمیں نعت میں نظر آتے ہیں۔ ہم وہ جو جمال ظاہری ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ صحیح۔ بھئی رسول جو ہے وہ اتنی عظیم ہستی ہے، اس کا جمال جو ہے وہ سماج کے کئی ایک پہلوؤں میں ظاہر ہوتا ہے، وہ ہماری رگ و پے سے ظاہر ہوتا ہے، وہ ہماری روح سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو کیا جس طرح ایک عام محبوب کا ذکر کر دیا جائے، کیا اسی طرح ہم رسول کے جمال کا ذکر بھی ہم کریں گے؟ تو یہ چند ایک سوالات ہیں ہمارے نعت خوانوں کو، ہمارے پورے نعت کے ماحول کو، ہمارے پورے مذہبی ماحول کو ان سوالات پہ غور کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں کتنی بڑی جمہوری تبدیلیاں آ چکی ہیں، دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا چکی ہے۔ تو اب میں پھر جعفر بلوچ صاحب کا شعر پڑھوں گا کہ ایک مصرع ذہن میں آ رہا ہے کہ جمال سیرت کا جو ستارہ جہاں کہیں جگمگا رہا ہے، تیرے نظام شمسی سے نور ہے وہ مستعار اس کا، میں بھی پورے ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایک بڑی سطح کا تصور ہمیں دیا جا رہا ہے۔ جی طارق صاحب، تو میں اپنی گفتگو کا اختتام منیر نیازی کے اس شعر پہ کروں گا کہ جس میں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم ایک ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، ہم اپنے رسول کو اس ٹیکنالوجی کے دور میں یاد کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں مریر، بیٹھ جائیں سایہ دامان احمد میں مریر، اور ان باتوں کو سوچیں جن کو ہونا ہے ابھی۔ بے شک، بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب، آپ ہمارے یہاں تشریف لائے اور بہت خوبصورت۔ میں عزیز احسن صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ اس اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر عزیز احسن صاحب، رضوان حسین صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے موضوع پر اردو زبان و ادب میں مذہبی طبقات کی خدمات کے حوالے سے گفتگو کریں۔ جناب رضوان حسین صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں۔ جی آپ شروع کریں رضوان بھائی، ہمارے پاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، مہمان اعزاز، ارباب علم و دانش، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو کراچی آرٹس کونسل کے صدر جناب احمد شاہ اور ان کی پوری ٹیم کو اس کامیاب کانفرنس کی مبارکباد۔ شکریہ۔ یہ 14ویں عالمی کانفرنس سابقہ بےحد کامیاب کانفرنسوں کی ایک اور کڑی ہے، اور بہت امید ہے کہ بہت مزید ایسی کانفرنسز کراچی آرٹس کونسل کا اعزاز بنے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، آپ اہل علم و ادب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ادب میں نظریات اور نقطہ نظر کا فرق کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جس پر دنیا کی ہر زبان کے اہل ادب متفق ہیں۔ اصولی طور پر یہ سب مانتے ہیں کہ کسی زبان کے ادب میں کیا کہا اور کس طرح کہا کی اہمیت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بہت کم ہے کہ کس نے کہا۔ یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ کہنے والے کا مذہب، مسلک، رنگ، نسل اور مادری زبان کیا ہے، اس کی کیا وضاحت ہے، وہ کون سا لباس پہنتا ہے اور کس درسگاہ سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب بھی اسی اصول کو ماننے والے ہیں کہ عمر، شجرے اور علاقے سے بلند ہو کر کسی بھی شخص اور کسی بھی تخلیق کی ادبی حیثیت
جانچنا اور پرکھنا ہی ادبی انصاف ہے۔ ادب نہ تعصب کا نام ہے، نہ گروہی منافرت کا، اور نہ کسی مخصوص اینک کا۔ یہ وہ دریا ہے جس میں سب چشمے آ کر ملتے ہیں اور سب انسان اسی دریا سے آ کر اپنے گلاس بھرتے ہیں۔ ہم اگر مسلمانوں کے ادبی رویوں کا مطالعہ کریں تو ہمارا ماضی بہت قابل فخر ہے۔ ہم نے بے تعصبی کا بنیادی اصول ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے۔ ذرا 1400 سال پہلے کے اس زمانے میں جائیے جہاں پہ مسلم اور غیر مسلم کی واضح تفریق موجود تھی، زبان، شہر، عادات، رہن و سہن ایک ہونے کے باوجود دو قومیں بن چکی تھیں، لیکن اس زمانے میں بھی مسلمانوں نے ادبی مراتب کا احترام کیا۔ جاہل عربی شعراء مثلا غراء القیس، طرفہ بن العبد، ظہیر بن ابی سلمہ، لبید بن ربیعہ، عمر بن کلثوم، عنترہ بن شداد اور حارث بن شلزہ جیسے ادبی مشاہیر اور ان قصائد کے شاعر جو سبع معلقات کے نام سے عرب بھر میں مشہور تھے، مسلمانوں میں بھی قابل احترام تھے، اپنے نظریات اور خیالات کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ادبی مرتبے اور مقام اور شعر کی تاثیر کے باعث۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واقعات نقل ہیں جن میں غلط نظریات کی تردید کے باوجود شاعر کے مرتبے سے انکار نہیں کیا گیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت عمدہ شاعر اور بلا کے سخن فہم تھے۔ ان سے متعدد واقعات منسوب ہیں جس میں انہوں نے غیر مسلم شعراء کی شاعری کو سراہا اور اس کی تاثیر پر گفتگو فرمائی۔ یہ مثبت روایت آگے چلی آئی اور عربی ادب کے بہترین نمونوں کی حیثیت میں یہ شاعری مدارس میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے اور آج تک کے دور میں ان کی نصابی تعلیم میں شامل ہے۔ اس معاملے میں یہ مدارس دیگر تعلیمی اداروں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ آپ یہ تمام درمیانی صدیاں چھوڑ کر 13ویں صدی ہندوستان میں آ جائیے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو کا زمانہ ہے۔ اردو زبان کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ابھی مسلمانوں میں روایتی نظام تعلیم کا دورہ ہے۔ وہی علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں جو صدیوں سے نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ امیر خسرو نے اردو کے فروغ اور ترویج میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ آج تک ان کی کہہ مکرنیاں اور اردو مصرع زبان زد خاص و عام ہیں۔ کچھ صدیاں اور آگے آئیے، یہ شاہجہاں کا دور ہے۔ شاہجہاں آباد یعنی دہلی آباد کیا جا رہا ہے۔ دہلی چونکہ مرکز بن گیا تھا اس لیے بولیاں بھی یہیں اکٹھی ہو رہی تھیں، لیکن شاہ ولی اللہ کے زمانے یعنی 1740 کے لگ بھگ اس زبان کی طاقت اور عوام میں مقبولیت طے ہو چکی تھی۔ شاہ ولی اللہ اور ان کے خاندان نے اردو کی بے مثال خدمت کی۔ انہوں نے اس بات کی اہمیت کا اندازہ کیا کہ یہ بولی مستقبل گیر ہوگی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کے صاحبزادوں حضرت شاہ رفیع الدین اور حضرت شاہ عبد القادر نے قرآن کریم کے پہلے لفظی اور با محاورہ ترجمے کیے اور اردو میں مذہبی لٹریچر کی بنیاد رکھی۔ اردو کے پہلے بڑے شاعر میر تقی میر 1723 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے ہم اثر خواجہ میر درد جو عالم بھی تھے اور صوفیہ میں بھی ان کا بڑا نمایاں مقام تھا، اردو کے بڑے شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ آگے آتے جائیے، 1835 میں انگریز حکومت نے متحدہ ہندوستان میں فارسی کی صدیوں پرانی سرکاری حیثیت ختم کر کے انگریزی کو سرکاری زبان بنانے کا حکم صادر کیا۔ یہ معاملہ بالخصوص مسلمانوں کے لیے اس لیے سنگین تھا کہ صدیوں کی محنت سے عربی زبان کے علوم و فنون فارسی میں منتقل کیے گئے تھے اور اب یہ سرمایہ صرف بے مصرف ہو کر رہ جانے والا تھا۔ لیکن اس موقع پر علماء، صوفیہ اور دردمند ادیبوں نے آگے بڑھ کر اردو زبان میں ذخیرہ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ عربی اور فارسی میں بڑی اور چھوٹی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کے تحفظ کا ہی فیصلہ کیا گیا، حتیٰ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ اردو کی زبان کی حفاظت دین کی حفاظت ہے اور اس لیے ہر ایک پر واجب ہے۔ یہ بنیادی فیصلے تھے جس سے اردو کی ثروت مندی میں اضافہ ہوا اور اس کے فروغ میں بے حد مدد ملی۔ یہ بات ہی پیش نظر رہنی چاہیے کہ علی گڑھ کالج کی بنیاد 1875 میں رکھی گئی۔ گویا اس سے پہلے جتنے بھی نامور ادیب، شاعر، مؤلفین اور اہل ادب گزرے ہیں وہ مدارس اور مکاتب ہی کے پروردہ تھے۔ اس کے بعد یہ دو نظام ہائے تعلیم متوازی طور پر اپنی اپنی جگہ روشنی پھیلاتے رہے، لیکن آپ اس سے قبل اور بعد کے زمانوں میں دیکھیں گے کہ مذہبی طبقات، خواہ و مدارس ہوں، علماء ہوں یا صوفیہ ہوں، ہر مکتبہ فکر اور مسلک کے نمایاں افراد اردو تحریر اور تحریک دونوں میں پیش ملیں گے۔ اردو کے ارتقاء کا جب بھی ذکر کیا جائے گا اور انصاف سے کام لیا جائے گا تو علماء، مشائخ اور مدارس کا ذکر ناگزیر ہوگا۔ یہ بہت زیادتی ہوگی کہ ہم اپنے ان محسنوں کو بھول جائیں جنہوں نے فارسی زبان کی بے دخلی کے بعد اردو کو مستحکم کیا اور اس میں اپنے طریقے سے ادب تحریر کر کے عوام تک پہنچایا۔ یہی کام مقامی زبانوں میں صوفیہ نے کیا جنہوں نے داستانوں اور لوک گیتوں کے ذریعے اپنا پیغام عام کیا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہی میڈیا اس وقت طاقتور ترین تھا۔ مولانا تھانوی کا مثنوی، مولانا روم کا اردو ترجمہ اور تشریح کلید مثنوی کے نام سے آج بھی اہل دل کا سرمایہ ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نعتوں کے ذریعے اردو زبان میں جو گراں قدر اضافہ کیا ہے اسے کون فراموش کر سکتا ہے۔
اسی طرح لکھنؤ سے جو ادب کی خدمات اہل تشیع علماء کے ذریعے ہوئی، انہی کی وجہ سے روایتی تعلیم کے پروردہ میر انیس اور مرزا دبیر کے مرثیے اردو کے اصناف کے طور پر مقبول ہوئے۔ اردو کے اسی فروغ کی کوششوں کا ایک اور رخ فرنگی اور لغات ہیں جو ابتدا میں اردو میں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ایسے میں علماء نے مسلسل لغات تصنیف کیے جن میں اردو کے اپنے لغات تو تھے ہی، دیگر زبانوں مثلا عربی اردو، فارسی اردو، انگریزی اردو جیسے پل بنا کر ان زبانوں کو اردو سے جوڑا گیا۔ مصباح اللغات، قاموس القرآن، القاموس الوحید وغیرہ جیسی 20 لغات آج بھی عوام اور خواص کی علمی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ آج بھی فرنگ آصفیہ اور نور لغات اردو کی معتبر ترین فرنگوں میں شمار ہوتی ہیں۔ مؤلف فرنگ آصفیہ مولانا سید احمد دہلوی شاہی مدرسہ دہلی کے استاد تھے۔ اسی طرح نور اللغات مولوی نور احمد کی تصنیف ہے۔ اردو کے فروغ اور تحفظ میں بر صغیر پاک و ہند کے مدارس کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ذریعہ تعلیم اردو کو قرار دیا، اور یہی چلن اب تک پاکستان کے علاوہ بھی بر صغیر کے مدارس کا چلا آتا ہے۔ خواتین حضرات، ہم 2021 کے آخر میں کھڑے ہو کر بجا طور پر اردو کی ثروت مندی پر فخر کر سکتے ہیں، لیکن اسے مالا مال کرنے میں جن لوگوں کا حصہ ہے، ہمارا فرض ہے کہ ان کا اعتراف کریں، انہیں یاد رکھیں اور ان کے احسان مند ہوں۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر ان سب علماء اور صوفیہ کے نام اور ان کی تصانیف کے نام یہاں پیش نہیں کیے جا رہے، پھر بھی ایک لمحے کے لیے آپ اس اردو کا تصور کیجئے جس میں مولانا محمد حسین آزاد، مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسن موانی نہ ہوں۔ یہ سب نامور اہل ادیب روایتی مدارس کے پروردہ تھے۔ میں وقت کی کمی کے باعث دانستہ ان مشاہیر کا ذکر یہاں نہیں کر رہا جو قیام پاکستان کے بعد ادب کے فروغ میں تاحال اپنا اپنا حصہ شامل کرتے چلے آئے ہیں، اور جس میں ہر مسلک کی علماء کرام اور صوفیہ شامل ہیں۔ خواتین حضرات، یہ دور جس تنگ نظری اور انتہا پسندی سے بچنے اور معاشرے کے طبقات کو ان سے بچانے کی نہایت سخت ضرورت ہے، اس میں ذہنی وسعت اور کشادہ دلی کا تقاضا ہے۔ ذہنی وسعت اور کشادہ دلی انتہائی اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایوان ادب میں تازہ ہوا اور تازہ افراد کی شمولیت کا راستہ یہی ہے کہ دریچے اور دروازے کھلے رکھے جائیں۔ میری خواہش ہے کہ یہ کانفرنس آگے بڑھ کر یہ دریچے اور دروازے کھلے رکھنے کا عمل انجام دے۔ ارباب علم، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گزارشات سننے کے لیے وقت عنایت فرمایا، یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ رضوان صاحب۔ اصل میں ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے وقت کی کمی کے پیش نظر۔ ڈاکٹر عزیز احسن صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ آزادی کے بعد نعت کے اہم رجحانات پر گفتگو فرمائیں۔ ڈاکٹر عزیز احسن صاحب۔ صاحبان فضیلت، خواتین و حضرات اور صدر محترم، پہلے تو اس مجلس کے انعقاد پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خود یہاں دیر سے پہنچنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے گاڑی بہت زیادہ گھمانی پڑی تھی۔ بہرحال، آزادی کے بعد نعت کے اہم رجحانات بہت بڑا موضوع ہے، اور جب میں نے اس موضوع پر غور کیا تو تقریباً 100 صفحے میں لکھ چکا ہوں، اور وہ اب کتاب بن جائے گی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ تو لیکن اب ظاہر ہے کہ یہاں تو میں مختصر جی بالکل بات کروں گا، اور میں ان لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہ موضوع چنا، اور واقعتاً بہت اچھا موضوع ہے اور بہت وسیع موضوع ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ نعت اردو کی ابتدا میں مثنویوں، قصائد اور دیگر شعری تخلیقات میں بطور تبرک شامل رہی ہے۔ ابتدا سے الطاف حسین حالی تک شعراء کی توجہ زیادہ تر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال صوری، آپ سے اپنی قلبی وابستگی، شیفتگی اور اظہار اور شفاعت طلبی کے مضامین تک محدود رہی ہے۔ حالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر کیا اور آپ کی عملی زندگی کا نقشہ کھینچ کر نعت کو اتباع رسول کی ترغیب کا آہنگ دے دیا۔ اسلامی دنیا کے ذبو حالی پر انہوں نے اپنی قلبی کیفیات کے شعری نقوش بھی بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں استغاثہ بھی پیش کیا ہے۔ خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، ان کا یہ استغاثہ آج تک زبان زد خاص و عام ہے۔ جہاں تک شعریات یعنی پوئٹکس اور شعری جمالیات کا تعلق ہے تو قدما نے نعتیہ شاعری کرتے ہوئے اس طرف بہت کم دھیان دیا تھا، لہذا اس خلا کو پورا کرنے کے لیے محسن کاکوروی نے اپنی تخلیقات میں بھرپور طریقے سے فنی کمال اور تخلیقی جمال پیدا کیا۔ ان کی نعتیہ مثنویاں اور قصائد تقدیسی حوالے سے معتبر بھی ہیں اور تخلیقی حسن کا شاہکار بھی۔ پاکستان میں آزادی کے بعد کی فضا نعتیہ شاعری کے لیے کچھ زیادہ سازگار نہیں تھی، کیونکہ ترقی پسند شعراء نے
اس مقدس صنف کو نہ صرف نظر انداز کیا بلکہ اس کی آبیاری کرنے والے شعراء کو ادبی دائرے سے ہمیشہ باہر رکھنے کی کوشش کی۔ حالانکہ ترقی پسند شعراء خود انسانی معاشرے میں کمزوروں کی بے وقتی اور ان کے استحصال کی روش کے ناقدین تھے، ان کا نعرہ مساوات اسلامی تعلیمات سے متصادم نہ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ حضرت موہانی جیسی مذہبی شخصیت نے اشراقیت کو لبیک کہا۔ اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ شروع میں ترقی پسندوں کے لیے نعتیہ شاعری شجر ممنوعہ رہی، تاہم اس ادبی فضا میں بھی کچھ شعراء حمد و نعت کی تخلیقی سرگرمیوں میں مصروف رہے، جن میں حفیظ جالندری، ماہر القادری، بہزاد لکھنوی، منور بدایونی وغیرہ ان کے نام آتے ہیں۔ بعد کے شعراء میں حافظ مظہر الدین احسان دانش، سرو سہارنپوری، عبدالعزیز خالد حفیظ، طائب، حافظ لدھیانوی، فدا خالدی، دہلوی، قمر رعینی، بشیر حسین ناظم، حافظ لدھیانوی، میشر رسول نگری، میشر بدایونی، تابش دہلوی، حنیف اسدی، مظفر وارثی، بہت سارے نام آتے ہیں۔ ادب میں ان لوگوں نے نعت کے حوالے سے خصوصی اضافے کیے۔ آزادی کے بعد کی شاعری میں حیاتی اصناف کی توسیعی شکلیں بھی نظر آئیں۔ نعتیہ شاعری کی روایت میں غزل طور نعت لکھنے کا رواج عام تھا اور یہ رواج آج بھی زندہ اور توانا ہے، لیکن آزادی کے بعد شاعری کی جو حیتوں میں بھی نعتیہ متون کی جلوہ گری نظر آنے لگی اور غزل کی حیت میں بھی مضامین کا تنوع اور اظہار کا نیاپن ظاہر ہوا۔ اصناف کے حیتی پیکر بدلنے سے خیال و فکر کو نئی روشنی بھی ملی اور اظہار کی آزادی بھی میسر آئی۔ اس طرح تخلیقی دانش کو جلا ملتی گئی اور نعتیہ متون کے لیے اصنافی پیکر جدت آشنا صنف سخن کی نئی حیت اور معافی ہے، یعنی کنٹینٹ کی نفاست، سلاست، لطافت اور گہرائی و گہرائی کے مرقبی بنتے گئے۔ اب نعتیہ شاعری کا فکری و تخلیقی دائرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال صوری کے ساتھ ساتھ حسن معنوی یعنی آپ کے اسوہ حسنہ تک پھیل گیا۔ غالب نے غزل کے اظہار کو محدود جان کر ہی کہا تھا کہ بقدر و شوق نہیں ظرف تنگ نہ آئے غزل کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے۔ غالب کے اس احساس نے وسعت پا کر تخلیقی اذہان میں جستجو کے نئے چراغ روشن کیے اور اردو شاعری کی بزم میں تصدق حسین خالد نے آزاد نظم کی داغ بیل ڈالی۔ بحر و قافیے کی آزادی سے نظم آزاد لکھنے والے شعراء کے لیے فکری نکات کو فنی گرفت میں لینے کی سہولت پیدا ہو گئی۔ اس تخلیقی تجربے نے نعت میں تازہ کاری کو راہ دی اور آزاد نظم کے ذریعے عصری حیثیت نعتیہ شاعری میں بھی جھلکنے لگی۔ نعت چونکہ موضوعاتی صنف سخن ہے، اس لیے اس کے لیے حیاتی اصناف کے تمام قالب اپنائے گئے اور اپنائے جا رہے ہیں۔ آزادی کے بعد نعتیہ شاعری میں دو طرح کی جدت کا ظہور ہوا، حیاتی یعنی فارمیٹیو اور متنی یعنی ٹیکسچول، اور دونوں رجحانات کے نقوش بڑے واضح ہیں۔ حیاتی یعنی فارمیٹیو تنوع جو ہے نعتیہ شاعری کے لیے حیاتی اصناف سخن کا تنوع اس طرح سامنے آیا کہ اب قصیدہ، مثنوی، مسدس، غزل اور رباعی وغیرہ کی حیت میں نعتیہ متون کی جلوہ آرائی کے ساتھ ساتھ آزاد نظم، نثری نظم، نظم معرہ، ہائیکو، واقع، سی حرفی، ثلاثی، یک مصرعی نظم، نعتیہ دوہے، سانیٹ، کجریاں، ماہیے اور نعتیہ گیت وغیرہ کے حیاتی ظرف میں نعتیہ متون کے معنوی عکس اتارے جانے لگے۔ متنی یعنی ٹیکسچول ندرت، متنی تناظر میں دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر نعتیہ شاعری بین متنی یعنی انٹر ٹیکسچولیٹی کی عکاس ہے، کیونکہ نعتیہ شاعری کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم واحد اور یکتا ہے، اس لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ بھی ماضی میں کہا گیا اس کو اسلوب کی ترفگی اور احساس کی لطافت کے رائج اسالیب کے رنگ و آہنگ کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ موضوعات میں کچھ جدت بھی پیدا ہو گئی ہے، لیکن روایتی موضوعات اور متون ٹیکسٹ بھی نئے اظہارات کی تشکیلی شان سے اس طرح پیش کیے گئے یا پیش کیے جا رہے ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ کلاسیکی اصناف سخن میں بھی اظہارات کی کہکشاؤں نے رومانیت کی فکر، طرز احساس اور جذبہ تاریخ شناسی میں شوکت پاستاں کا پورا منظرنامہ بنا دیا، جو یقیناً لائق توجہ ہے۔ متنی یعنی ٹیکسچول حوالے سے نعتیہ شاعری میں در آنے والے رجحانات میں نعتیہ سلام، نعتیہ قصائد، نعتیہ تضامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والوں کو شعری زبان میں جواب دینا، احادیث کے مفاہیم کو شعری پیکر دینا، ختم نبوت کے مضامین کو نعتیہ شاعری کے لہجوں میں ڈھالنا، حالت حاضرہ کی بے چینی کا اظہار بشکل استغاثہ کرنا، رزمیہ مضامین کو شعری پیکر دینا، دیگر زبانوں کی نعتیہ شاعری کو اردو نظم کے سانچوں میں ڈھالنا، ردیفوں کے واحد یا مرکب الفاظ پر بحر و قافیہ کی انفرادیت کے ساتھ شاعری کے نمونے پیش کرنا، اس ضمن میں دبستان وارثیہ کی ردیفی تحریک کی قبولیت کے مظاہر
सामने हैं। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा दरख्वास्त करूंगा आपसे कि इसको इख्तिसार से काम अच्छा लेकर भाई, मैं- ताकि जी मतलब आज अच्छा पे देख, हम अब ये सच्ची बात ये है जी हाँ, कि मतलब हमारे हम पास चूंकि वक्त बहुत कम होता है। मैं आपको एक आखिरी चीज़ सुनाता हूँ जी। कि शरफुद्दीन शाफी जी वो मैं आपको दे दूंगा। जी, मैं बिल्कुल आखिरी सर। आखिरी जी। आखिरी पढ़ रहा हूँ। जी। आज मुसलमानों के सामने वैसी ही सूरत हाल है जैसे वो हज लिखा करते थे, अब खाके बन रहे हैं, अब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आनत हो रही। तो उसके जवाब में मेरे एक दोस्त हैं शरफुद्दीन शामी, बहुत अहम शायर हैं, उन्होंने कहा है कि खाकों के हवाले से कहा है कि खाकों पे खाका नवीसों के सर पे खाक, उनके हर एक हिमायती पर मोतबर पे खाक उनके मीडिया की कटीली ज़ुबान पर, नशरो बयां पे खाक, हर उनकी ख़बर पे खाक, जो पीटते हैं सोच की मनफी लकीर को, मबहस पे उनके खाक है, नक़्दो नज़र पे खाक। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं जनाब तकी आबदी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप आज़ादी के बाद उर्दू मरसिया और जोश। अगर आपके पास 12 मिनट से कम है तो मैं अपना वक्त किसी और को दे देता हूँ। मैं इस तरह से 2-3 मिनट में बात नहीं कर सकता, मजबूर। डॉक्टर साहब हमें तो चूंकि कॉन्फ्रेंस को आगे भी बढ़ाना होता है और बहुत सारे प्रोग्राम हमारे, तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी भी तो कुछ मजबूरी है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारी तो 12 मिनट मैं बहुत खुशहाल हूँ और आप लोगों का शुक्रमंद हूँ। मैं बात नहीं कर सकता, आप लोग आगे बढ़ाइए। अगर 12 मिनट आपके पास है तो बात कर सकते हैं। प्रोफेसर अबू सुफियान इस्लाही साहब सदारती कलमात इरशाद फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो गुफ्तगू हुई, जो मक़ालात पेश किए गए, इसके लिए मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ और चंद मेरी मारूज़ात हैं मैं लेकर हाज़िर हूँ आपके सामने। सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि इसमें हम्द का बार बार ज़िक्र आया, तक़दीसी अदब का ज़िक्र आया, लेकिन एक शख्स का ज़िक्र ज़रूर किया जाए, उस शख्स का नाम नहीं आया है जिसका नाम है इस्माइल मेरठी। मैं समझता हूँ कि हम का जिन लोगों ने आगाज़ किया है उसमें एक बड़ा मुमताज़ और बहुत अहम तरीन नज़्म है, नाम है। और एक बात फ़ारसी गज़ल का ज़िक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे, फ़ारसी गज़ल के हवाले से एक बात कहना चाहूँगा कि सईद हामिद का एक मज़मून है, 2 किस्तों में है, फ़िक्र नज़र में शाया हुआ है। फ़ारसी गज़ल का जिस तरीके से अहाता किया गया, उसके मज़ामीन का और फ़ारसी गज़ल के आहंग का, शोरा का, ये मज़मून बहुत ही अहमियत का हामिल है, इसको ज़रूर पेश नज़र रखा जाए। और फ़रासत साहब से एक और बड़ी अदब के साथ, बड़ी एहतराम के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि आपने जो बात ये कही है कि समंदर, सारे समंदर का पानी रोशनी बन जाए और सारे दरख्त कलम बन जाए, आपने किसी शख्स का हवाला दिया है, ये कुरान की आयत है। प्लीज़ इसको ज़रूर आप अच्छा ठीक जी डॉक्टर साहब, मेरी बात सुनिए जी बिस्मिल्लाह, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट जी जी हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम्द का भी ज़िक्र हुआ और सूरह इखलास का ख़ास तौर से ज़िक्र आया है। तो सूरह इखलास वाक़तन हम्द के हवाले से सबसे बड़ी चीज़ कुरान में, ज़ाहिर सारी चीज़ें बड़ी हैं, लेकिन हम्द का जितने सलीक़े से, जितने इख्तिसार के साथ इसमें ज़िक्र हुआ है, इसमें एक छोटा सा रिसाला है मौलाना फ़राही का, अगर वो पेश नज़र रखा जाए तो इस चीज़ को, इस मज़मून को मज़ीद अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसमें मैं तारिक हाशमी साहब को इंतहाई मुबारकबाद दूंगा, बहुत से निकात आपने इसमें उठाया है और ख़ास तौर से आपने ये कहा कि क्या तक़दीसी अदब हमारे लिए तनक़ीद का ज़रिया हो सकता, तो बिल्कुल हो सकता है। चूँकि तक़दीसी अदब ख़ास तौर से हम्द के हवाले से और ख़ास तौर से नात के हवाले से कहना चाहूँगा कि, और आपने ये नुक्ता उठाया था कि जो इसके बुनियादी मज़ामीन है, जैसा कि हज़रत आयशा ने ये बात कही थी कि अल्लाह के रसूल की तस्वीर क्या है, तो उन्होंने ये बात कहा था कि काना खुलुक़ुहु खुलकुल कुरान। तो ज़ाहिर है कि हमारे जो उर्दू नात गो शोरा हैं या हमदिया अशार कहते हैं, उनके लिए इंतहाई ज़रूरी कि जो बुनियादी सोर्स है, जो बुनियादी नुक्ता है, उससे ज़रूर वाक़फ़ियत रखी जाए, वरना बातें कहीं से कहीं चली जाएंगी। और ख़ास तौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अलक़ाब हों, जो आदाब हों,
وہ جو گڑھے ہوئے ہیں، جو تراشیدہ ہیں، ان سے ہٹ کر احادیث میں جو ان کے القاب ہیں، قرآن میں جو القاب ہیں، اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے، جو آپ نے بات کہی تھی. بہت خوبصورت، بہت اچھا. اچھا، دوسرے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی تھی، اس کو تھوڑا سے بڑھاؤں گا کہ یہود و نصارہ کے جو اہل علم تھے، جو ارباب دانش تھے، ارباب ادب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام کرتے تھے، اور باقاعدہ ان لوگوں سے اپنے صحابہ کرام کو اور بچوں کو پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے. تو ارباب ادب یا ارباب علم کا کسی بھی قوم سے کسی بھی شعبے سے تعلق ہو تو اس کا احترام کیا جائے، یہ خاص طور سے بات پیش نظر رکھی جائے. اور ایک چیز یہ ہے کہ دلی کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی تھی، تو دلی کے حوالے سے ایک سب سے بڑا، جب دلی کے ادب پر گفتگو کی جائے، دلی کی زبان پر گفتگو کی جائے، تہذیب پر گفتگو کی جائے، تو سب سے بڑا جو حوالہ ہے وہ سر سید کے آثار السنا تھے. اس کے بغیر کبھی آپ دلی کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں، یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اور اسی طریقے سے اردو ادب کے حوالے سے سر سید کا ذکر ہو تو علامہ شبلی کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اردو ادب کا محسن جو مقالات شبلی میں شامل ہے اس کا ضرور ذکر ہو. اور اسی طریقے سے جب اردو ادب اور علی گڑھ پر گفتگو ہو تو وہاں پر ایک مجلس قائم کی گئی تھی جس کا نام تھا اخوان الصفا. ایک طریقے سے اردو ادب کی ترویج کے، ترسیل کے اور ارتقاء کے سلسلے میں اخوان الصفا کا بہت بڑا گراں قدر رول ہے. اور دوسرے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عزیز الحسن صاحب نے یہ بات کہی تھی، وہی بات پھر یہاں آتی ہے کہ دیگر زبانوں کا جو نعتیہ ادب ہے، جو نعتیہ سرمایہ ہے، اس کو ٹرانسمٹ ضرور اردو میں کیا جائے، لیکن پھر وہی بات آتی کیا اس زبان سے ہماری واقفیت ہے، کیا ان مضامین کو ڈائریکٹلی ہم پڑھ سکتے ہیں. جب تک کسی زبان کو ڈائریکٹلی نہ پڑھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسمٹ کرنے میں تھوڑی سی احتیاط سے اور حزم سے کام لینا چاہیے. یہ میری چند باتیں تھیں میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. میں اس کانفرنس کے مہتمم جو حضرات ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور فاطمہ حسن صاحبہ نے مجھے حکم دیا تھا، جس حکم کی تعمیل کی یہ چند کلمات آپ کے سامنے میں لے کے حاضر ہوں. میں اس کانفرنس کے انعقاد پر پاکستان کے تمام لوگوں کو بے پناہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ آخری صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں. ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ. یہ ہے پلیز. جی یہ ساتھ میں یہ مائک. ارے یہ تو بڑی بات ہوئی، کیسے پکڑ لیجیے جی بولیں گے. ہاں جی ٹھیک، آگے یہ آگے چند کلمات آپ ارشاد فرما دیں تاکہ ہم اس پروگرام کو اختتام کی طرف جا سکیں. ہمارا اگلا پروگرام چونکہ آن لائن ہے اور ہم اس میں سامنے کھڑے ہو گئے. یا ہماری آواز آ رہی ہے؟ محترم تقی عبدی صاحب، قابل صد احترام ممبران پریسیڈیم، معزز خواتین و حضرات، آج کی اس محفل میں جہاں صاحبان فکر و نظر تشریف فرما ہے، علم و دانش کے نئے و پرانے چراغ روشن ہیں. میرے سامنے علم و دانش کے واقعی نئے و پرانے چراغ جل رہے ہیں جن سے ہر بزم میں گرمی ہے، حسن ہے، رعنائی ہے، حرارت ہے. وہاں میرا لب کشائی کرنا پھولوں پر عطر بننے کے مترادف ہے. صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ خرد بیزار اور جہل افروز ماحول میں جہاں جہل نعرہ زنا اور مست خرامہ ہے اور دانشوری سر برہنہ ہے، وہاں استقامت کی معجزہ سامانیوں کے ساتھ اور جذبے کے خلوص کے ساتھ 14ویں اردو کانفرنس کا انعقاد کرنا احمد شاہ کی پختگی نظر اور شعلہگی فکر کی دلیل بھی ہے اور اردو کے ہر لفظ کے سچے ہونے کی علامت بھی ہے.
अजीज़ान गिरामी, मैं तकरार किसी बात की नहीं करूँगी। आप एक बात को समझिए, मुझसे बेहतर समझते हैं आप। उर्दू ज़बान महबूबा है। डॉक्टर साहब बस हम दरख्वास्त करेंगे क्योंकि अगला प्रोग्राम मतलब हमको शुरू करना है, उसके लिए 10 मिनट लूँगी बस। सदर हूँ भाई, सदर को रोक रहे हैं, सदर को नहीं टोका जाता भाई। उर्दू महबूबा है और उसके करोड़ों पहलू है। उसके कोई न कोई रमज़ और इशारे से आप लाख उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करें, लेकिन उसका रमज़ और इशारा आपका दामन खींच लेता है और आप कहने पर मजबूर हो जाते हैं, तरका करिश्मा दामन ये दिल में कशत के जाएं जस। और इसी वजह से कायदे आज़म ने और अदालत आलिया ने उर्दू के हक़ में फ़ैसला दिया है। और हम समझते हैं कि तुम्हारा दिल रसूल है, तुम्हारा दिल इलाह है, बस एक नफस की देर है, बस एक कदम की राह है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। हम उर्दू को आज नहीं तो कल यहाँ पर परचम लहरा के रहेंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर साहबा हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। जहाँ तक तक़दीसी अदब का ताल्लुक़ है, तक़दीसी अदब की 3 सतहें हैं, उसको हमें गौर करना चाहिए। पहली सतह हम्द है, नात है, मरासी है, ये सब रसूल करीम से मुतालिक़ हैं, ये हम्द से मुतालिक़ हैं। उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बेहतर जानते हैं। दूसरी सतह इक़बाल की है, जिसने तक़दीसी अदब को पूरी तरीक़े से पूरी दुनिया में रूशनास कराया है। नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन आओ इमामे अव्वलीनो आखिरी बानुए ओन ताजदारे हलता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा खैरुल वरा मादरियाँ ताजदारे मादरियाँ काफला सालार इश्क मादरियाँ कारवां साला परकार इश्क। ये है आओ इमामे आशिक़ां पूरे बतूल सर्व आज़ादे दबिस्ताने रसूल। अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पदर मानिए ज़बे अज़ीम आमद पिसर। चूँ खिलाफत रिश्तास कुरां गुसेक हुर्रियत रा ज़हर अंदर कामरे बर ज़मीने करबला बारीद रफ़ लाला दर वीरानहा कारीद रफ़। डॉक्टर साहबा हम आपको बाद में भी मौका देता रहेंगे। हमारे प्रोग्राम मैं कहना चाहती हूँ, आखिर में सुनिए, मीर अनीस ने रसूल करीम के घराने का पूरा नक्शा पेश कर दिया है। ये मरासी हैं, ये रसूल करीम के घराने की पूरी सिफात पेश की जा रही हैं। कहता है एक तरफ से स्याही बढ़ रही है, दूसरी तरफ से रसूल करीम के नवासे का पूरी फौज का नक्शा खींच रहा है। डॉक्टर साहबा दूसरे प्रोग्राम के लिए हमारे मुकर्रीन खड़े हुए हैं इंतजार में, हमें बड़ी मजबूरी होती है बाज़ औक़ात। 2 मिनट प्लीज। नहीं डॉक्टर साहबा मतलब थोड़ा सा ख्याल कीजिए, हम बाद में मौका देते रहेंगे आपको। मैं सदर हूँ तो मतलब आगे भी तो सदूर बैठे हुए हैं ना। ये आप कहता है क्या फौज थी हुसैन की अस फौज के निसार, एक एक आबरूए अरब फ़ख्र रोज़गार जर्रा रो दी पनाह हो नमूदार हो नामदार। लड़कों में सब्ज़ा रंग कोई गुलजार, फौजें कोई समाती थी उनकी निगाह में, वो सब पले पेश है शेरे इलाह में। एक एक मुल्क जुर्रत व हिम्मत का बादशाह, कैमा खदम सिपहर हशम अर्श बारगाह आंखें गजाल रश्क मगर शेर की निगाह, वो रोब चितवनों में कि अल्लाह की पनाह। देखा तो दिल को तोड़ के बर्छी निकल गई, अबरू जरा जो हिल गए तलवार चल गई। शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। आखिरी जुमला ये है कि जोश साहब ने
مرثیے کو اور رسول کریم کی فکر کو بہت آگے بڑھایا ہے. اور آخری جملہ کہہ رہی ہوں، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے. شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میں آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اگلے پروگرام کی طرف چلیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت بہت شکریہ جناب.